ہمیں جوائن کیا تحریک انصاف کے سینئر رہنما کے معروف قانوندان جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب نے. سردار صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. پہلے تو بتائیے گا کہ جنید اکبر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھک لیڈرشپ کو اب پیچھے کر دیا گیا اور ہارڈ لائنرز اب آگے آ گئے ہیں, یہ ہومیوپیتھک کون تھے جن کو اب پیچھے کر دیا گیا ہے؟ نہیں, ان کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ہم جو ہے فرنٹ فٹ پر پہلے بھی خیر کھیلتے تھے, لیکن اب انہوں نے اپنے انداز میں کہا ہے. دیکھیں یہ فسطائیت کی جو حکومت ہے اس وقت ہمیں تو کوئی زیادہ تجسس اور تردد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کل دیکھیے کہ جو انہوں نے پیکا میں ترامیم کی ہے, امینڈمنٹ ایکٹ جو یہ کرنے جا رہے ہیں, ساری آپ کی صحافی برادری جو ہے وہ احتجاج کناں تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ہے انہوں نے ایک ایک کر کے سبھی کے ساتھ جو ہے بگاڑ کر دیا. اب عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں. دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا, بنگلہ دیش کی جب عوام جو ہے اس طرح بپری ہوئی, جس طرح پاکستان میں غم و غصہ غیظ و غضب ان کا جو ہے عوام کو اشتعال جتنا آیا ہوا ہے اس وقت فسطائیت کے خلاف جو کچھ ہے, جو کچھ انہوں نے 8 فروری کو کیا, عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر مینڈیٹ چرایا, 17 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے عمران خان وہ پابا سلاسل ہے, وہ آج بھی قید و بند کی صحبتیں بھگت رہا ہے. پھر 18 سردار صاحب 8 فروری کو آپ لوگ ڈی چوک دوبارہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ دیکھیں ہم ہر قسم کا احتجاج کریں. دیکھیں جب آپ راستے سارے بند کر دیتے ہو تو پھر آپ کا کیا خیال ہے, ہمارا حق نہیں بنتا ہے کہ ہم عوام کے پاس جائیں اور ہم اپنے جو ہے عوام کے پاس جو اصل مالک ہیں پاکستان کے, انہی کے پاس ہم جو ہے اپنا جو ہے انہی کا مقدمہ لے کر جا رہے ہیں, انہی کا مقدمہ. یہ ہماری کوئی ذات کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا, پھر ان کے حق کے انصاف پر ڈاکہ مارا 26ویں ترمیم کے ذریعے, پھر ان کی آواز دبا کر جو ہے ان کا گلا, ان کی سوچ, ان کی فکر جو ہے اس کو جو ہے اس پر ڈاکہ مارا انہوں نے پیکا کی ترمیم ایکٹ کی کر کے. تو سارے کون سے طبقے کو انہوں نے چھوڑا ہے؟ کسی ایک طبقے کا بتا دیں کہ ان کو انہوں نے چھوڑا ہو یا باگزار کیا ہو. پاکستان کی جو ہے عوام وہ بلک رہی ہے, وہ ترس رہی ہے, وہ تڑپ رہی ہے. بجلی کے بل ہیں دیے نہیں جا سکتے ہیں, ان کو پیٹرول کے پیسے نہیں دیے جا سکتے ہیں, بڑی گاڑیاں یا جو گاڑیاں بند کر کے وہ موٹر سائیکلوں پر یا جو ہے رکشوں پر آ گئے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. لوگ جو ہے عدم علاج کی وجہ سے بیچارے جو ہے وہ قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں. بچوں کی فیسیں جو ہے اسکولوں کی پبلک اسکول میں کی بجائے وہ اپنا پرائیویٹ اسکولوں کی بجائے پبلک اسکولوں میں مجبور ہیں اپنے بچوں کو نکال کر کرنے کے لیے. آپ کی 50% بچہ جو ہے اس کی سٹنٹڈ گروتھ ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے سردار صاحب مجھے یہ بتائے گا, ٹھیک ہے مجھے بتائے گا, یہ جو مذاکرات کی کمپلیٹ ایکسرسائز تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک یوزلیس ایکسرسائز تھی اور پی ٹی آئی کو مذاکرات میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا؟ نہیں, دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں مذاکرات نہیں کرتے, دیکھیں جی ان کی شاید انا کی ٹھیس ہے وغیرہ وغیرہ. ہم نے یہ اس کی تاثر کو زائل کرنے کے لیے, ہم نہیں چاہتے تھے کہ عوام کے جو ہے اذیت اور کرب میں اضافہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پھلے پھولے. اس کے باوجود کہ ہم کہتے ہیں یہ ڈاکو حکمران ہیں اور یہ جو ہے فارم 47 کی پیداوار ہے اور یہ ناجائز حکومت ہے, اس کے باوجود ہم نے کہا چلے پولیٹیکل ڈائیلاگ پھر بھی ہم اس پہ کرتے ہیں, اور جن کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کریں گے ظاہر ہے ہم عوام کے ترجمان بن کر ہی عوام کا مقدمہ ان کے آگے پیش کریں گے. ہم نے تو مطالبہ مانا ہی یار 2 چیزیں مانگی کہ 9 مئی کا اور 26 نومبر کا آپ جوڈیشل کمیشن بنا لے. آج بنا دیں, کون سی چیز رکاوٹ ہوتی ہے؟ یہ جو باتیں کر صاحب آپ بڑے کمپیٹنٹ معروف لائر ہیں, 26 نومبر کو تو بالکل بننا چاہیے, لیکن 9 مئی آلریڈی اگر مقدمات عدالتوں میں ہیں تو اس پر کیسے, وہ تو سوال یہ اٹھا رہے کہ آئیں آپ بیٹھے اور ہمیں بتائیں. قانونی نکات انہوں نے اٹھائیں کہ یار کیسے جوڈیشل کمیشن بنائیں جب معاملہ ہے ہی جوڈیشری میں. عادل کیا باتیں کر رہے ہیں, بچوں والی باتیں کر رہے ہو یار. بھٹو صاحب کی نظر ثانی خارج کرنے کے بعد بھی 45 سال کے بعد بھی جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ جو ہے ناجائز, اور جو ہے وہ کس کھاتے میں ریفرنس کی تھی جی, آپ مجھے بتائیں.
وہ کون سا قانون تھا؟ ارے بابا قانون جہاں نیت ہی بد ہو، جہاں نیت ہی نہ ہو وہاں ہیلے بسیار، اور جہاں where there is a will there is a way. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ایگزیکٹو آرڈر سے بنتی ہے کمیشن، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مقدمے چلنے سے. اب اگر آپ ایک جھوٹا مقدمہ جو ہے کسی پر قائم کر دیتے، آپ کی لاجک کو درست مان لیا جاتا ہے یہاں پہ، لیکن 7 روز کی ڈیڈ لائن آپ نے دی تھی، 7 روز سے پہلے تو آپ مذاکرات ختم کرنے کا اعلان نہ کرتے نا، آپ اس دن تک تو انتظار کرتے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں یار آپ کو کس نے کہا کہ ہم کمیشن نہیں بنا رہے، آپ 4-5 دن پہلے آپ نے اعلان کر دیا جی مذاکرات ہم نے یک طرفہ طور پر ختم کر دیے ہیں. تو بنا دیا انہوں نے کمیشن. دیکھیں یہ ایسے ہی مار رہے ہیں. ان کے جو ہے خواجہ آصف کے ذرا بیانات سن لیں، ان کے انفارمیشن منسٹر کے بیان ذرا سن لیں، ان کا کسی بھی جتنے ثنا خان تھے ان کے، انہوں نے پہلے ہی سے ٹھٹھے اڑانے شروع کر دیے اور ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور یہی کہنا شروع کر دیا کہ جی اس پر تو جو ہے ریڈ لائن ہے، اس پر تو وہ بن ہی نہیں سکتا ہے کمیشن، اس لیے کہ ان کے پلے میں ہی کچھ نہیں ہے. ان کے پاس ہے، مجھے بتائیں جیل میں یہ ملاقات تو کروا نہیں سک رہے خان صاحب کی. یہ جیل جو صوبائی حکومت کے تابع ہوتی ہے، ان کے تسلسل میں ہوتی ہے، اس کے تو ملاقات نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے جیل پر بھی کسی اور کا قبضہ ہے، اور ملاقاتوں پر بھی کسی اور کی قدغن ہے، اور لوگوں کے جو قانون سازی ہے اس پر بھی کوئی اور قانون بنا رہا ہے، اور جو ہے یہ 9 مئی والے بھی کوئی اور جو ہے وہ اس کو اسپیئر ہیڈ کرتے ہیں. ان کے پاس کچھ ہے مجھے بتائیں یہ ماننے کے لیے؟ یہ سوائے سردار صاحب آخر میں آپ نے پیکا ترمیمی آرڈیننس، وہ جو کالا قانون جسے ہم صحافی کہتے ہیں، اس کی بات کی. اب ہمیں پتہ ہے چاہے آپ جس بھی جماعت میں ہو، آپ کے اندر ایک جیالہ ہے جو کسی بھی وقت جاگ سکتا ہے ان معاملات پر. اب جو یہ پیکا والا معاملہ ہے کمیٹی میں گیا، اس کے سربراہ پی ٹی آئی کے عاطف فیصل سلیم صاحب ان کا نام ہے. آپ بھی ایسے، پیپلز پارٹی نے بھی اس کی حمایت کی، نون لیگ نے بھی اس کی حمایت کی، یعنی کل جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ اسے سمجھتا ہے کہ یہ بالکل درست قانون ہے، جو اقتدار سے باہر ہوتا ہے وہ اسے کالا قانون کہتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. ذرا مریم بی بی کا پہلا ذرا پچھلا کلپس چلا دے، ذرا عطا طاہر صاحب کا کلپس چلا دے، ذرا چیئرمین بلاول صاحب کا ذرا کلپس چلا دے. ان ساروں کے ذرا جو آج ماشاءاللہ کر رہے ہیں، ان کے ذرا کلپس تو چلائیں صاحب کا. انہوں نے کتنی شدت کے ساتھ اس کی مخالفت کی تھی. یہ بڑی بدقسمتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت تو خیر انہوں نے ایک چیز بھول گیا نا، جب پی ٹی آئی لانا چاہ رہی تھی تو کتنی شدت سے ان کی پی ٹی آئی نے حمایت کی تھی. نہیں تو میں کب کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک تھا؟ میں تو کبھی اس کی تائید نہیں کروں گا. یا اگر حمام والا قصہ ہے نا جس میں نہیں میں کبھی اس کی تائید نہیں، نہ لیکن 2 wrongs will not do 1 right. عادل یہ مت کرو، اس کی مثال دینا بالکل لغو اور بیکار ہے. دیکھیں عمران خان نے اب سٹینڈ لے لیا ہے، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کی اگر جو ہے ترقی اور ترویج ہے تو تبھی ممکن ہے کہ آئین پر عملداری کی جائے، بنیادی حقوق سے کسی کو مانع نہ کیا جائے، آزادی اظہار رائے ہو، عوام کی جو ہے حق حکمرانی کا حق ان کو ملنا چاہیے، اور تابعداری اور وفاداری آئین کے ساتھ اور عوام کے ساتھ ہونی چاہیے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے اس ملک پر غاصب ہو کر قبضہ کرنے کا. اور یہ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، صحافی برادری کے ساتھ ہیں، اور اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں اور اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. سردار لطیف کھوسہ ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے. خدا حافظ.